أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسرا وقار کی والدہ سے ملنے اور ان کی طبیعت پوچھنے کے بعد وقار کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ وقار کے گھر اس کی والدہ سے ملنے اکثر آیا کرتی تھی، مگر وقار سے بات نہیں ہوتی تھی۔ وقار نے ہمیشہ خود کو اس سے ایک فاصلے پر رکھا تھا، مگر آج وہ ایک فیصلہ کر کے آئی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کمرے میں داخلے کی اجازت چاہی۔ وقار کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ حسب معمول مطالعہ کر رہا تھا۔ جی ضرور۔ وقار نے سر اٹھا کر اسے سرسری دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وقار صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ جی فرمائیے، وقار نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ میں قرآن مجید کو تو سمجھ گئی ہوں، میں شاید عام حالات میں قرآن مجید سے اس طرح متاثر نہیں ہوتی، مگر میں نے جن حالات میں قرآن مجید کو پڑھا ان میں آپ ہر وقت میرے سامنے تھے، جس کے بعد میں نے آپ کے اندر قرآن مجید کا ایک عملی اور زندہ نمونہ پا لیا۔ اس عملی نمونے نے میرے لیے بہت آسان کر دیا کہ میں قرآن مجید کی بات کو سمجھ سکوں۔ اسی وجہ سے برسہ برس سے قائم میری سوچ اب بدل گئی ہے۔ وقار اس کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر اسرا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات بتائیے۔ جی پوچھئے، وقار نے دھیرے سے کہا۔ اس نے رسان سے اپنا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش میں پہل کی تھی، کیا یہ کوئی غلط بات تھی؟ نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ عرب کا معاشرہ فطرت پر کھڑا تھا۔ فطرت پر کھڑے معاشروں میں فضول اور لا یعنی پابندیاں نہیں ہوتی۔ پھر حضور کی شخصیت اتنی بے مثال تھی کہ جب ہماری ماں حضرت خدیجہ کا آپ سے واسطہ پڑا تو آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئیں۔ اگر ایک ایسا اعلیٰ انسان سامنے آ گیا ہے تو اس سے شادی کے لیے کہنے میں کیا مذائقہ تھا؟ چنانچہ آپ نے خود پہل کرتے ہوئے شادی کا پیغام بھجوا دیا، جسے حضور نے منظور کر لیا۔ وقار کی بات ابھی پوری ہوئی ہی تھی کہ اسرا نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میرے پاس پیغام بھجوانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے براہ راست آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وقار اس کی بات پر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ کچھ دیر بعد وقار کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ اسرا، آپ قرض ادا کرتے کرتے سود ادا کرنے پر آ گئی ہیں۔ سود کھانا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ میں یہ سود نہیں کھا سکتا۔ یہ سود نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ میں بزنس وومن ہوں، خسارے کا سودا نہیں کرتی۔ جو کر رہی ہوں سوچ سمجھ کر کر رہی ہوں۔ نہیں اسرا، ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں۔ وقار اس کی بات سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا، مگر اسرا بھی ہار ماننے والی نہ تھی۔ اس نے اپنا مقدمہ تفصیل سے وقار کے سامنے رکھا۔ پہلے نہیں تھا، مگر اب زاویہ نظر مشترک ہو چکا ہے۔ اب میری اپنی دنیا بدل گئی ہے۔ میں نے آپ کی شخصیت میں آخرت کا تعارف پا لیا ہے۔ لوگ مجھے 1000 لیکچر دیتے، مجھے خدا اور آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر آپ کی شخصیت نے خدا اور آخرت کا ایسا تعارف کرا دیا ہے کہ میں بھی اس فردوس کی خواہش مند ہو چکی ہوں جو آپ کی طلب ہے، جس میں انسان اس دنیا سے بے غرض ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، نہ بدلہ چاہتا ہے نہ احسان جتلاتا ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے اپنی عمر سے 15 برس بڑے شخص سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مجھ سے کہیں بہتر اور اچھے لوگ مل جائیں گے۔ وقار کا جواب ابھی بھی نفی میں تھا۔
میں تو پہلے ہی اپنے سے 15 برس بڑی عمر کے شخص ہی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے۔ اب بھی یہی فیصلہ ہے، مگر اب اس لیے کہ آخرت میں سب کچھ مل جائے، کیونکہ آپ کا کردار یہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا نے جنت میں کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مجھے شادی تو کرنا ہی تھی، اس لیے اب آپ ہی سے کروں گی، چاہے آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر اسرا کرسی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اسرا تو چلی گئی، مگر وقار کے لیے ایک پریشانی پیدا کر گئی۔ وقار کو اسرا سے بس اتنی ہی دلچسپی تھی کہ وہ ایک بہتر انسان بن جائے۔ اس کے اپنے دل میں سونیا کے بعد یہ خواہش ختم ہو چکی تھی کہ وہ دوبارہ اپنا گھر آباد کرے۔ رہی اسرا تو اس نے اسرا کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ اسرا ایک ایسی لڑکی تھی جس کے ایک اشارے پر 1000 لوگ شادی کے لیے تیار ہو جاتے، مگر ان 1000 لوگوں میں بہرحال وقار شامل نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسرا کی شخصیت کی اٹھان بالکل مختلف ہے۔ حالات نے ایسے پلٹا کھایا کہ وقار اس کے محسن کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ وقار کا خیال تھا کہ کچھ احسان اتارنے کے پہلو سے اور کچھ شخصیت کے اثر سے اسرا اس سے متاثر ہوئی ہے، مگر یہ عارضی سی چیز تھی جسے ختم ہو جانا تھا۔ اسرا کی عمر جذبات کی عمر تھی، مگر وہ بہرحال ایک پختہ عمر میں تھا، وہ جذبات کا شکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسرا کی بات بالکل نہیں مانے گا۔ وہ کسی جذباتی فیصلے کے نتیجے میں اپنی اور اسرا کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گا۔ اگلی شام کو اسرا اس کے گھر آئی اور اس کی والدہ کے کمرے میں کچھ دیر رک کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر وقار قدر حیران تھا کہ اسرا کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس نے خلاف معمول شلوار قمیص پہن رکھی تھی، جس پر بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، جب میں آپ سے پہلی دفعہ ملی تھی تو ایسی ہی تھی، بہت نیک اور شریف۔ وقار نے اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا۔ اس کی شخصیت کا تاثر بالکل مختلف ہو چکا تھا۔ وقار نے نظریں جھکاتے ہوئے اس سے دریافت کیا، کبھی آپ نے برتن دھوئے ہیں؟ برتن؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ عرصے سے نہیں دھوئے، مگر چھوٹی تھی تو امی کبھی کبھی برتن مجھی سے دھلواتی تھی۔ پھر تعلیم کی مصروفیات نے موقع نہیں دیا، نہ امی نے کبھی مجھ سے کہا۔ برتن آپ کیسے دھوتی تھیں؟ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں لگتی، بس پہلے برتن کو پانی سے گیلا کرتے ہیں، پھر صابن سے اسے اچھی طرح صاف کرتے ہیں۔ چکنائی اور میل زیادہ ہو تو اسٹیل وائر یا اسفنج سے برتن کو خوب رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں، پھر پانی سے صاف کر لیتے ہیں۔ اسرا یہ تفصیل بتا رہی تھی، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بے موقع گفتگو کا کیا فائدہ ہے۔ برتن آپ اندر سے دھوتی تھیں یا باہر سے؟ آف کورس، برتن تو اندر ہی سے دھویا جاتا ہے، وہ خراب ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ باہر سے تو بس احتیاطاً صابن لگا لیتے ہیں، پھر پانی بہاتے ہی وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اصل دھونا تو اندر کا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ظاہر کو بہتر بنایا، یہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، مگر انسانی شخصیت بھی ایک برتن کی طرح ہے، یہ اندر سے خراب ہوتی ہے۔ ہم لوگ باہر سے صاف کرنے کو صفائی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن اندر کی صفائی پر نجات کو موقوف قرار دیتا ہے۔ اب اسرا کو سمجھ میں آیا کہ وقار اس کی اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ حلیہ بدلنے کو وہ نیکی کہہ رہی تھی۔ بھائی آدمی کہیں سے تو آغاز کرتا ہے نا، آپ مطمئن رہیں، میں نے قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اندر ہی سے صاف کرنا چاہتے ہیں، باہر سے تو وہ بس احتیاطاً برتن دھلواتے ہیں۔ میں اسی لیے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی روح کو اندر سے دھونا چاہتی ہوں۔ دیکھیے آپ ایک لگژری لائف سٹائل کی عادی ہیں،
وقار نے ایک دوسرے پہلو سے اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہی، مگر اس کے سامنے بھی اپنی دھن کی پکی اسرا ہی تھی۔ اس نے وقار کی بات کو کاٹتے ہوئے ترنت کہا، یہ میرا مسئلہ ہے، اسے چھوڑیے، مجھے آپ کا جواب چاہیے۔ میرا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہوں گا، خاص طور پر اس حقیقت کے ساتھ کہ میں دلی طور پر ابھی تک سونیا سے وابستہ ہوں۔ یہ بھی میرا مسئلہ ہے، اسرا نے پورے اعتماد سے کہا، گویا اسے پورا یقین تھا کہ وہ وقار کی زندگی میں آتے ہی سونیا کو نکال پھینکے گی۔ وقار کو محسوس ہوا کہ اسے صاف جواب دینا پڑے گا۔ پھر بھی میرا جواب نفی میں ہے، میں آپ سے شادی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، مگر ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسرا کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر بہت اطمینان تھا، اسے یقین تھا کہ وہ وقار کے انکار کو اقرار میں بدل دے گی۔ اگلے دن اسرا وقار کے گھر آئی اور سیدھی اس کی والدہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھیں۔ اب انہیں اسرا کی عادت ہو گئی تھی۔ ارے آج تو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، تم ایسے ہی رہا کرو، تم ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ ان کے تبصرے کا سبب یہ تھا کہ اسرا عام طور پر میک اپ نہیں کرتی تھی، مگر آج وہ کافی بنی سوری ہوئی تھی۔ دلکش تو وہ پہلے ہی تھی، مگر میک اپ اور زیورات نے اس کی شخصیت میں تازہ کھلے ہوئے پھولوں کا سا نکھار پیدا کر دیا تھا۔ آپ پہلے کہہ دیتی تو میں آپ کے پاس ایسے ہی آیا کرتی۔ نہیں بیٹا، ہر شخص کی اپنی مرضی ہوتی ہے، میں نے تو کبھی اپنی بہو کو اس کی مرضی کرنے سے نہیں روکا تھا۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ میرے دل سے تو تمہارے لیے ہر وقت دعائیں نکلتی ہیں۔ امی، مجھے آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ میں ایک مشکل میں آ گئی ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس نے مسکین لہجے میں کہا تو بیگم شمیم تڑپ اٹھیں۔ بولو بیٹا، تمہارے لیے تو میری جان حاضر ہے۔ امی، آپ کی جان نہیں چاہیے، دراصل میں نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرا اپنا تو کوئی گھر نہیں تھا، کمپنی نے گھر دے رکھا تھا۔ میرے والدین بھی نہیں ہیں، کوئی بھائی بھی نہیں، 2 شادی شدہ بہنیں ہیں، ان کے گھر تو جا کر رہ نہیں سکتی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا کر رہوں۔ اسرا نے یہ سب کچھ انتہائی مظلومیت سے رونے والی شکل بنا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر بیگم شمیم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ فوراً بولی، ارے بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا گھر بھی تمہارا ہی گھر ہے، تم فوراً اپنا سامان لے کر یہاں آ جاؤ۔ میرے ہوتے ہوئے تم بے گھر نہیں ہو سکتے۔ مگر امی، یہاں وقار صاحب بھی رہتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اسرا نے بڑی معصومیت سے ان کے سامنے اپنا مسئلہ نئے زاویے سے رکھا۔ اس کی بات پر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا، وقار تو کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میں تو کب سے اس سے شادی کے لیے کہہ رہی ہوں، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک جوان لڑکی کی موجودگی میں لوگ باتیں تو کریں گے۔ اب وہ موقع آ گیا تھا کہ اسرا ان کے سامنے وہ بات رکھے جس کے لیے وہ یہ سارا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولی، امی، اگر آپ وقار صاحب سے، میرا مطلب ہے کہ اگر ہماری شادی ہو جائے تو میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میں آپ کے پاس مستقل رہنے لگوں گی۔ اس کی بات پر بیگم شمیم لمحہ بھر کو پریشان ہو گئیں۔ انہیں اس کی بالکل توقع نہیں تھی کہ اسرا یہ بات اتنے صاف انداز میں کہہ دے گی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، مگر بیٹا، کہاں تم اور کہاں؟ امی، مجبوری ہے، اب کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے نا۔ اسرا نے بڑی معصومیت سے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن وقار کی والدہ بہرحال بڑی عمر کی خاتون تھی، وہ کچھ نہ کچھ سمجھ گئیں کہ یہ معاملہ مجبوری نہیں ہے۔ انہوں نے اسرا سے براہ راست سوال کر لیا، تم وقار کو پسند کرتی ہو؟ اسرا نے خاموشی سے گردن جھکا دی۔ تم نے اس سے بات کی؟
انہوں نے اگلا سوال کیا تو اسرا نے کہا وہ نہیں مانتے۔ اس پر بیگم شمیم غصے سے بولی ٹھیک ہے، اب میں دیکھتی ہوں وہ نالائق کیسے تم سے شادی سے انکار کرتا ہے۔ تم اسے میرے کمرے میں بھیجو اور تھوڑی دیر باہر بیٹھ کر انتظار کرو، وہ تمہارے پاس آ کر خود تم سے کہے گا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ کچھ ہی دیر میں وقار اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسرا باہر ہی رک گئی تھی۔ وقار کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے آتے ہی پوچھا امی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسرا نے بتایا تھا کہ آپ مجھے فوراً بلا رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، اب تو میں زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہوں، چاہتی ہوں کہ تم سے کچھ باتیں کر لوں۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب تو الحمدللہ آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں بیٹا، مگر زندگی میں خوشی تو ابھی بھی نہیں ہے نا۔ جب تک سونیا زندہ تھی میں پوتا پوتی کی نعمت سے محروم رہی، مگر تم سے ایک لفظ نہ کہا کہ جانتی تھی کہ تم اس کے معاملے میں کتنے حساس ہو۔ پھر اس کی موت کے بعد تم نے دنیا چھوڑ دی۔ میں نے وہ غم بھی سہا، تم سے دوسری شادی کا کہا، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب سوچتی ہوں کہ مروں گی تو خدا کے حضور یہی گواہی دوں گی کہ میرے بیٹے نے مجھے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دی۔ وقار اپنی والدہ کی اس بات پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ مگر امی، میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی۔ بیٹا خدمت تو سب کچھ نہیں ہوتی نا، ایسی خدمت تو میری اسرا نے بھی کچھ ہی عرصے میں کر لی ہے، مگر اس نے ایک بیٹی بن کر جو خوشی مجھے دی ہے وہ تم کبھی نہیں دے سکے، نہ دے سکو گے۔ سوچتی ہوں کہ اسرا کی شادی تم سے کر دیتی تو مرنے سے پہلے میرے سارے غموں کا ازالہ ہو جاتا، مگر میں تمہیں جانتی ہوں، ایک مری ہوئی عورت کی خاطر اپنی ماں کی بات تم نے نہ پہلے مانی ہے نہ اب مانو گے، تو اب خدا کے حضور پیش ہو کر تو میں یہی کہوں گی کہ میرا بیٹا میرا نافرمان تھا۔ اب وقار پوری بات سمجھ گیا۔ تو اسرا نے آپ سے بات کی ہے؟ کیا غلط بات کی ہے اس نے؟ یہ میرے دل کی آواز تھی، میری برسوں کی دعا تھی۔ خدا نے میری دعا اس طرح سنی کہ آسمان سے ایک نیک پری کو ہمارے گھر میں بھیج دیا، مگر تم ناشکرے پن سے باز نہیں آتے۔ تم تو عورتوں کو دیکھنے کے لیے بالکل اندھے ہو، ورنہ تم دیکھتے کہ اسرا کی شکل میں اللہ نے تمہارے صبر کا بدلہ تمہارے گھر بھیجا ہے۔ امی، میں سونیا کو ایک کونے میں رکھ دوں تب بھی یہ جانتا ہوں کہ اسرا صرف میرے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمہارے احسانوں کا بدلہ وہ اتار چکی ہے۔ بیٹا وقار، ایک بات یاد رکھنا، آج کے دور میں بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے جو احسان کرتے ہیں، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو احسان کا بدلہ اتارتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا کہ اس پر کیا احسان کیا گیا ہے۔ اسرا یہ کر رہی ہے تو اس کا بڑا پن ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ اگر اس کا بڑا پن ہے تو کیا اسے یہ سزا دی جائے کہ اس کی عمر سے 15 برس بڑے آدمی کے پلے اسے باندھ دیا جائے؟ بیٹا اتنی بات ہوتی تو میں خود اسے منع کر دیتی، مگر تم نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں غور سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ تم عورتوں کو غور سے دیکھتے ہی نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ تمہیں واقعی پسند کرتی ہے۔ یہ معاملہ صرف احسان اتارنے کا نہیں ہے۔ پھر وہ اسے مزید سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو تم نے بہت صبر کر لیا ہے، اب شکر کا وقت ہے، مگر امی آپ جانتی ہیں کہ میں سونیا کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے بیٹے، جاؤ اور باہر جا کر اس لڑکی کو غور سے دیکھو، وہ سونیا ہی کا دوسرا روپ ہے۔ خدا نے تمہاری مری ہوئی بیوی کو دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کا ظاہر سونیا کا ہے، مگر اس کا باطن سونیا سے کہیں بہتر ہے، تاکہ جنت میں بھی وہ تمہارے ساتھ رہ سکے۔ خدا نے تمہارے لیے معجزہ کیا ہے، یہ معجزے وہ ہر کسی کے لیے نہیں کرتا۔ وقار سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر بیگم شمیم دوبارہ بولی،
جاؤ اور باہر جا کر خدا کے اس احسان کی قدر کرو۔ اسرا اللہ کی وہ نعمت ہے جسے تمہارے پاس اللہ نے خود بھیجا ہے۔ اسے ٹھکراؤ گے تو کفران نعمت کے مرتکب ہوگے، ماں کا دل دکھانے کے الگ سے گناہگار ہوگے۔ مجھے آخری عمر میں اگر یہ سکھ نہیں دے سکتے تو مجھے لاوارثوں کے کسی مرکز میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو ماں کو خوشی نہ دے سکے۔ وقار کے پاس فرار کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کی مرضی۔ ایسے نہیں، وہ باہر بیٹھی ہے، اسے جا کر خود بتاؤ کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، یہ میرا حکم ہے۔ امی پلیز، یہ میرا مزاج نہیں ہے، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، جاؤ، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وقار بادل نخواستہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وقار ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی والدہ کے کمرے سے نکلا تو باہر اسرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وقار کو دیکھ کر اس نے سر جھکا لیا۔ وقار نے اسے پہلی دفعہ غور سے دیکھا اور بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ ایک لمحے پہلے تک اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا، مگر اب اسے محسوس ہوا کہ جو کچھ وہ اسرا سے کہنے جا رہا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بولا، اسرا، میں تم سے شادی کروں گا۔ اس کی بات پر اسرا نے اسے سر اٹھا کر دیکھا اور دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں تھوڑی سی بدتمیز ہوں، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ کون کہتا ہے؟ سب کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں۔ تو سچ کیا ہے میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اسرا خوش ہو گئی تھی، وہ سمجھی کہ وقار اب اس کی تعریف کرے گا۔ تم تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ بدتمیز ہو، یہ کہہ کر وقار ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسرا نے وقار کو پہلی دفعہ ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اسے وہ ہنستا ہوا بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی، جیسی بھی ہو اب تو آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وقار اور اسرا کی شادی کو 1 سال گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ اس عرصے میں وقار کو ایک بالکل مختلف اسرا سے واسطہ پڑا۔ اس کی سخت مزاجی نرمی میں بدل چکی تھی۔ وقار کی طرح اسرا کی زندگی بھی عبادت، خدمت، انفاق اور اخلاق سے آراستہ ہو چکی تھی۔ سونیا کے برعکس وہ وقار اور اس کی والدہ دونوں کی بہت خدمت کرتی تھی۔ اس سب کے ساتھ اس نے وقار کے حالات کو بھی بدل دیا تھا۔ اسرا پیسے ضائع کرنے کی عادی نہیں تھی۔ برسہ برس میں اس نے اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے ہوئے جو کچھ کمایا تھا اسے مختلف طریقوں سے انویسٹ کر رکھا تھا۔ اسی بنا پر اس نے اطمینان سے وقار کی والدہ کا علاج کرا لیا تھا۔ پھر بھی اس کے پاس کافی پیسے بچے تھے۔ اس نے وقار کو آمادہ کر لیا کہ دوبارہ بزنس شروع کرے۔ پھر اس نے اپنا اور وقار کا سارا سرمایہ اکٹھا کر کے ایک بزنس شروع کر دیا تھا۔ سرمایہ اس سطح سے بہت کم تھا جہاں وقار نے کام چھوڑا تھا، مگر اول تو یہ دونوں بزنس کی بہت اچھی سمجھ رکھتے تھے۔ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے ان پر ایسا فضل کیا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو وہ بھی سونا بن جاتی۔ یوں کاروبار تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ ان کے حالات بہتر ہو گئے تو وہ بہتر جگہ پر شفٹ ہو گئے۔ گھر میں ایک دفعہ پھر ملازمین کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر اسرا نے وقار کے دل و دماغ کے ہر صفحے سے سونیا کا نقش مٹا دیا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی، چھا جانے والی، اپنے آپ کو منوا لینے والی، اپنی جگہ خود بنا لینے والی۔ اس نے وقار کے گھر، زندگی اور اس کے دل میں اپنی جگہ خود بنا لی تھی۔ یہ شادی کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ اس موقع پر اسرا نے یہ اصرار کیا تھا کہ وہ دونوں کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ آج وقار اسے ایک پرفضا مقام پر ڈنر کے لیے لایا تھا۔ وہاں پہنچ کر کھانے کا آرڈر دینے کے بعد وقار ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا۔
واپس آیا تو اس نے غور سے اسرا کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی دور خلاؤں میں کہیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسرا اسے بہت اچھی لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ وقار اسے دیکھتا رہا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب جا کر انگریزی میں پوچھا، معاف کیجیے گا مس، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اسرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے انگریزی ہی میں جواب دیا، مجھے اجنبیوں کا اس طرح بے تکلف ہونا پسند نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دوں۔ اسرا کے لہجے میں اب بھی سنجیدگی تھی۔ وقار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، دراصل مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو کیجئے، اسرا نے قدرے بے رخی سے کہا، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ اس کی بات پر اسرا زیر لب مسکرا کر ناز کے ساتھ بولی، سوری، میں پہلے ہی سے شادی شدہ ہوں۔ اس بات پر دونوں نے ایک قہقہہ لگایا اور دیر تک ہنستے رہے۔ وقار نے شادی کے بعد اپنی شخصیت کو اسرا کے حساب سے بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نے کبھی اسرا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ان کی عمر میں زیادہ فرق ہے۔ اپنی گہری سنجیدگی کو اس نے اسرا کی خاطر اس لطافت میں بدلا تھا جس کا اظہار ابھی ہوا تھا۔ اس کی ہنسی تھمی تو وقار نے اسرا کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تم میں بہت روشنی لگ رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے، مگر اس کی وجہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ یہ بتائیں، میں نے آپ کو شادی کے بعد تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں اسرا، تم نے تو میری زندگی کو خوشیوں کے وہ رنگ دیے ہیں جن سے میں عرصے سے محروم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بتاؤ، تمہیں تو پچھتاوا نہیں ہوا کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی؟ وقار، مجھے 10 دفعہ بھی زندگی ملے گی تو میں ہر زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہوں گی۔ اس کی بات پر وقار نے فوراً گرا لگائی، 10 دفعہ نہیں، بس 1 دفعہ اور زندگی ملے گی، وہ میرے ساتھ گزار لینا۔ اسرا ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے بولی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، قربانی دینے والے، احساس کرنے والے، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اسرا کے لہجے میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وقار نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے سونیا کے بعد اتنے برس تک شادی نہیں کی تو یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم میری زندگی میں آؤ، ورنہ امی کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میری دوسری شادی کرا دیں، مگر میں مان کر نہیں دیا۔ مگر پتہ نہیں تمہاری دفعہ کیا ہوا تھا، انہوں نے 1 دفعہ کہا اور میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ورنہ تو 10 برس پہلے ہی میری شادی ہو چکی ہوتی۔ شاید تنہائی کے 10 سال اس لیے آئے کہ ان کے بعد تمہیں میرے پاس آنا تھا، لیکن ان 10 برسوں میں آپ نے خدا کو پا لیا۔ ہاں، یہ 10 برس ضائع نہیں ہوئے، بلکہ یہ میری زندگی کے سب سے قیمتی برس بن گئے۔ ان میں میں نے خدا کو پا لیا، خدا کی کتاب کو پا لیا، اس کے رسول کو پا لیا، اس کی جنت اور جہنم کو پا لیا۔ یہی وہ حتمی سچائیاں ہیں جن کو پانے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور میں نے صرف آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے یہ سب کچھ پا لیا۔ میرا کام تو بڑا آسان ہو گیا۔ اسرا یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ ہاں، مگر مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ہمارے معاشرے نے اسلام کے نام پر جن چیزوں کو پایا ہے وہ اسلام کا اصل تعارف نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر غیر اللہ کو پایا ہے، اسلام کے نام پر قرآن مجید اور پیغمبر علیہ السلام کے بجائے اپنے تعصبات اور خواہشات کو پایا ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر آخرت کے بجائے دنیا میں جنت کی تعمیر کو مقصد بنا لیا ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر اپنے نفس کے تزکیے کے بجائے دوسروں پر مذہب ٹھونسنے کو دین کا نصب العین بنا لیا ہے۔ اسلام کی اصل دعوت کو دنیا تک پہنچانے کے بجائے دوسروں سے نفرت کرنا اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی اسلام نہیں۔ مگر ہم کیا کریں وقار؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، جن کی ذمہ داری تھی کہ صورتحال کی اصلاح کریں، وہ برتن کو اندر کے بجائے باہر سے دھوتے ہیں۔ وہ کمر کو توڑ دینے والے بوجھوں کو خود انگلی نہیں لگاتے اور دوسروں کی پیٹھ پر لاد دیتے ہیں۔ وہ مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کے لیے خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہیں، اور جب بنا لیتے ہیں تو اپنے سے دگنا جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ وہ چند ظاہری باتوں کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں، اور دین کی اصل تعلیم جو قرآن میں محفوظ ہے اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو اسلاف کے نام کی مالا جپتے ہیں مگر آج کے ان لوگوں کو جھٹلاتے ہیں جو اسلاف کے علم کے اصل وارث ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ اسرا نے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے بمشکل تمام خود سچائی کو دریافت کیا ہے، مگر یہ سچائی بہت بڑی ہے۔ میں نے قرآن کی شکل میں خدا کو بولتے ہوئے سنا ہے، میں نے قرآن کی شکل میں پیغمبر اسلام کی سیرت کو زندہ دیکھ لیا ہے، میں نے اس کتاب مبین میں صحابہ کرام کی اس زندگی کو پا لیا ہے جسے آسمانی صحیفوں میں خدا کی بادشاہی کو زمین پر قائم ہونے سے تعبیر کیا گیا تھا۔ مگر اس سچائی کو دوسروں تک پہنچانا تو ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کاش خدا مجھے اولاد دے تو میں اسے اس کام کے لیے وقف کر دوں۔ اس کی بات پر اسرا دھیرے سے مسکرائی۔ مگر آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ مجھ میں آپ کو بہت روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ روشنی میری نہیں، آپ کی دی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو یہاں اسی لیے لائی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ اسرا کی بات پر وقار ششدر رہ گیا۔ اس کی پوری جوانی یہ جملہ سننے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس نے سونیا کی خوشی کے لیے کبھی اس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسرا کے سامنے بھی کبھی اس کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کی زبان سے بات کرتے کرتے بے خیالی میں یہ بات نکل گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ نے گویا اسے یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کی برسوں کی تمنا پوری کر دی گئی۔ اسرا، میری زندگی کے اس سب سے خوبصورت جملے کے لیے تمہارا شکریہ۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی نعمت ہو۔ اس کی بات پر اسرا کھل اٹھی۔ لیکن یہ بتائیں کہ اگر بیٹی ہو گئی تو آپ کو مایوسی تو نہیں ہوگی؟ بھائی مایوسی کی کیا بات ہے؟ بیٹی تو خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میری ماں اور تم بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی تو ہونا۔ تم ہی لوگوں کے دم سے میری کائنات روشن ہے۔ تو بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ جو تم چاہو، لیکن بیٹا ہوا تو پھر اس کا نام میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا نام سوچا ہے آپ نے؟ اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ اوہ، کتنا پیارا نام ہے۔ تو بس طے ہو گیا، اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو اس کا نام عبداللہ ہوگا انشاءاللہ۔ وقار نے کہا ہی تھا کہ ویٹر ان کا کھانا لے کر ان کی میز کے پاس آ گیا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔